اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ پیچھے یہود اور ان کے کردار کا ذکر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ بھی ویسے ہی کتاب لے کر آئیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کی اصلیت بیان کی ہے کہ ان کا مقصد آپ سے فائدہ اٹھانا نہیں، ایمان لانا نہیں، بلکہ آپ کو طنز کرنا ہے اور استہزاء اور مذاق کرنا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے پہلے تو ان کی جو کردار تھا اس کو بیان کر کے ان کو واضح کیا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت واضح دکھا دو، اور پھر ان کی ہر قسم کے کردار پر اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے، یہود میں سے۔ یہ قرآن مجید کا جو تبصرہ ہے حقیقت پر مبنی ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ اللہ فرماتے لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو رات کو قیام کرنے والی، اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرنے والی۔ تو یہاں پر بھی ایک منصفانہ جو طریقہ کار ہے اللہ خالق کائنات نے اپنایا، اور فرمایا کہ یہ سب برابر نہیں، ان میں سے بہت کامل اور مضبوط علم والے بھی ہیں۔ والمؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لانے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید پر۔ اس پہ طرح طرح کے سوال نہیں کرتے، طنز اور استہزاء اور مذاق کو ایمان کے منافی سمجھتے۔ آپ پہ نازل کردہ کتاب بھی وہ ایمان لانے والے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں اس سے پہلے اتاری گئی ان پر بھی وہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم رکھنے والے، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ جو لوگ ہیں ان قریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے، ان قریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اب آیت نمبر 163 ہے، یہاں سے لے کر آگے تک چند آیات میں اللہ رب العزت نے جو انہوں نے سوال کیا تھا نا اس کا حقیقی جواب دیا ہے۔ پہلے الزامی جواب تھا،
کہ ان ظالموں کو ان کی حقیقت واضح کر کر جناب وہ ان کو خاموش کرانا، اور پھر انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا حقیقی جواب اور تحقیقی جواب جو ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے انا اوحینا الیک، یہ ہم نے وحی کی تمہاری طرف، یعنی قرآن مجید اس وحی کا حصہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کو اتارا ہے۔ اور پھر آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے کہ صرف آپ کی طرف وحی نازل کی گئی تھی، ہاں ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی، اور ان کے بعد پیغمبروں پر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر، وَالْأَصْبَاط، اور ان کی اولاد کے اوپر، یعنی ایک لمبا سلسلہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور اس میں سینکڑوں پیغمبر ایسے تھے جو اللہ خالق کائنات نے بنی اسرائیل میں سے ان کو پیدا کیا، یعنی اولاد یعقوب میں سے، اولاد یعقوب میں سے۔ وعیسیٰ وایوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس وہارون، اور حضرت یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ دیکھیں ہر ایک کتاب دوسری کتاب سے مختلف تھی۔ اگر قرآن مجید کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یک بارگی نازل کیوں نہیں کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے تورات دی گئی تھی ایسے ہی آپ جائیں اور اللہ سے کتابی شکل میں ایک کتاب لے کر آئیں، تو اللہ نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ ایک تو جو قرآن مجید ہے یہ وحی ہے، اور یہ وہی ہے جو ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی کی تھی، اور فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ اب جو زبور تھی وہ تورات سے بھی مختلف تھی اور قرآن مجید سے بھی مختلف تھی، وہ ایک منظم شکل میں ایک منظوم کتاب تھی، نظموں کی شکل میں، جس میں مزامیر تھے، جس میں مزامیر اور دیوان تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل اس کی صورتحال جو ہے باقی کتابوں سے مختلف تھی۔ قرآن مجید یا دیگر کتابیں تو نثر کی صورت میں ہیں، لیکن جو زبور تھی وہ ایک نظموں کی شکل میں تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے، پہاڑوں کے بیچ میں جا کر جب زبور کی تلاوت کرتے تو زمانہ تھم جاتا تھا، اور ہر چیز ایسے لگتی تھی کہ جیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز گنگنا رہی ہے، اور ایک سما پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ خالق کائنات نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ تو جیسے وہ وحی تھی ویسے ہی قرآن مجید کیا ہے، وہی ہے، یہ کوئی نئی کتاب نہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے جو ہے وہ آپ سے پہلے رسول بھیجے، قد قصصناہم علیک، جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے، من قبل، اس سے پہلے، چند ایک پیغمبر جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہ تقریباً 24 یا 25 پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ خالق کائنات نے بینیم قرآن مجید میں جناب وہ ذکر کیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح اور ہود علیہ السلام، صالح اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ذوالکفل علیہ السلام۔ یہ تقریباً 24 پیغمبر ہیں، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب 25ویں پیغمبر ہیں جن کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے چند کے واقعات تو آپ پر بیان کر دیے، لیکن وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے چند ایسے پیغمبر بھی بھیجے کہ جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ ہاں جو بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 اللہ نے پیغمبر بھیجے،
یا بعض روایات میں آتا ہے کہ 8,000 اللہ نے ان کی تعداد تھی، تو یہ تمام تر روایات ضعیف ہیں۔ اللہ نے باقی کتنے پیغمبر بھیجے جن کے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیے، واللہ تعالی عالم، اللہ خالق کائنات ہی اسے بہتر جانتے ہیں وہ کتنے پیغمبر تھے جن کے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ رب العزت نے کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ کلام کرنا، یعنی یہ اللہ کے وہ پیغمبر تھے جو کلیم اللہ تھے، یعنی ہر ایک پیغمبر کی صفات دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری، اللہ خالق کائنات نے جتنے اوصاف اور معجزات سابقہ تمام پیغمبروں کو عطا فرمائے تھے، ان سے بڑھ کر اللہ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام اوصاف بیان کیے تھے۔ اللہ خالق کائنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کی، اللہ سے ملاقات کی اور آپ سے کلام کی، اور وہ بھی کہاں پر؟ جناب وہ سدرۃ المنتہا پر اللہ سے کلام کی۔ تو جو اللہ نے معجزات تمام پیغمبروں کو عطا کیے تھے، وہ تمام تر معجزات اللہ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ احادیث، کتب احادیث میں سے ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے جسے سنن داروی کہا جاتا ہے، جسے سنن داروی کہا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ بھی بہت خوبصورت جناب ہماری ایک بہن نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ابتدا ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات سے ہوتی ہے کہ آپ سے فلاں نے بھی کلام کی، آپ سے جو نا کھجور کے تنے نے بھی کلام کی، نبی علیہ السلام سے گوشت کے ٹکڑے نے بھی کلام کی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے معجزات جو نا وہ اس کی ابتدا میں، اس کے مقدمے کے اندر اللہ خالق کائنات کی توفیق سے جو نا وہ امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، احادیث کی بہت ہی شاندار کتاب ہے سنن دارمی۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، تو یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں یہود کا کہ آپ ہمارے سامنے وہ کتاب لے کر آئیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کلام جناب کتاب لے کر آئے تھے، تو وہ وحی تھی، ویسے ہی وحی تھی جیسے اللہ نے ان پیغمبروں کے اوپر وحی کی تھی۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کی دی جس کی نوعیت بالکل دوسری کتابوں سے مختلف تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی کلام کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔